اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء کان بعد الحظر او قبلہ متعلق بقوله وموجبه الوجوب ورد على من قال ان الامر بعد الحظر للاباحة وقبله للوجوب على حسب ما يقتضي العقل والعادت۔ کل کا سبق آپ نے پڑھا کہ امر کا موجب وجوب ہے، ندب اباحت توقف وغیرہ نہیں ہے نا۔ آج اسی سبق سے ایک تعلق رکھنے والی کچھ باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امر ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوتا ہے اور ممانعت کے بعد وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، تو اسی کو رد کر رہے ہیں۔ سواء کان بعد الحظر او قبل، خواہ وہ حکم ممانعت کے بعد ہو یا اس سے پہلے، خواہ کے بعد ہو یا اس سے پہلے۔ کہتے ہیں متعلق بقولی، یہ عبارت متعلق ہے مصنف کے قول وموجبہ الوجوب سے، وموجبہ الوجوب سے، یعنی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے نا کہ امر کا موجب وجوب ہے، اباحت ندب توقف وغیرہ نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ہے کہ امر کا موجب اس کا حکم وجوب کے لیے ہے، خواہ ممانعت کے بعد ہو یا ممانعت سے پہلے۔ وَرَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ، اور یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے آتا ہے، کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے اور اس سے پہلے وجوب کے لیے، اور اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا، علی حسب ما یقتضی العقل، جیسا کہ عقل اور عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ عقل اور عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، عادت اس کا تقاضا کا قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کیا مانا؟ جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امر ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوتا ہے اور ممانعت کے بعد اباحت کے لیے ہوتا ہے، دلیل دیے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، اور جب احرام کھول دو تو اب شکار کرو۔ تو اب دیکھیے ممانعت کے بعد جب شکار کرنے کا حکم دیا تو اب وہ شکار کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ جی، احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ معلوم ہوا کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان لوگوں کی دلیل جو لوگ کہتے ہیں کہ امر ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آتا ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الْوَجُوبَ بَعْدَ الْحَظَرِ أَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْقُرْآنِ، ہم احناف کہتے ہیں، کہ وجوب
ممانعت کے بعد بھی قرآن پاک میں مستعمل ہے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ کہتے ہیں کہ وجوب ممانعت کے بعد بھی قرآن پاک میں مستعمل ہے، یعنی ممانعت کے بعد بھی امر وجوب کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے. دلیل جیسے کہاں قرآن پاک میں مستعمل ہے؟ کا قوله تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. کیا معنی؟ تو جب گزر جائیں شہر حرام، تو جب تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ. جہاں پاؤ. شہر حرام 4 مہینے ہیں، آپ جانتے ہیں. کون سا معنی؟ رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام. یہ 4 مہینے شہر حرام ہے. اس میں قتل و قتال ممنوع ہے نا. کفار بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں 4 مہینے میں. ان 4 مہینے کے گزر جانے کے بعد اب شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ان 4 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر کافروں سے قتال کرنا واجب ہے. یہ ان 4 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر کافروں سے قتال کرنا واجب ہے. تو اب دیکھیے شہر حرام میں قتال ممانعت ممنوع، پھر اس ممانعت کے گزرنے کے بعد، ان 4 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر فقتلوا جو فعل امر ہے وہ وجوب کے لیے آیا ہے. معلوم ہوا کہ امر کا حکم ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے آتا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ سمجھ شریف میں بات آئی. اب ان لوگوں نے جو دلیل دیا وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا کہ احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ممانعت کے بعد امر کا حکم اباحت ہے، وجوب نہیں ہے. ان کی دلیل دے رہے وَقَوْلُ وَالْإِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الْأَمْرِ بَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. ترجمہ دیکھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں اباحت صیغہ امر سے مفہوم نہیں ہے. ٹھیک کس طرح لگانے کے؟ اور اباحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں صیغہ امر سے مفہوم نہیں ہے. صیغہ امر سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، صیغہ امر سے نہیں سمجھ میں آتا، مفہوم نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ سے مفہوم ہے. کیا مطلب؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سے آپ لوگوں نے جو دلیل پکڑا کہ ممانعت کے بعد اباحت کے لیے آیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے مفہوم نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اباحت کے بعد ممانعت کے بعد اباحت کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. اُحِلَّ لَكُمُ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، تمہارے لیے حلال کر دی. تو شکار کرنا بھی وہ چونکہ حلال ہے،
پاک چیز ہے اسی لیے وہ بھی حلال ہو گئی. اور حلال کا معنی مباح ہونا ہے. اور حلال کا معنی ہے، اس کو اس طرح آپ سمجھیے، ترجمہ ہو گیا نا. اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ فاستعدوا سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، بلکہ احل لکم الطیبات سے سمجھ میں آیا ہے. اس پر لفظی قرینہ بھی ہے اور عقلی قرینہ بھی ہے. کیا بولیں گے؟ یہاں مباح کے لیے ممانعت کے بعد جو سمجھ میں آ رہا ہے، اس پر لفظی قرینہ بھی موجود ہے اور عقلی قرینہ بھی موجود ہے. لفظی قرینہ کیا ہے؟ احل لکم الطیبات. احل لکم یعنی پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یا شکار کرنا جن جانوروں کو اگر وہ پاک ہے تو وہ بھی حلال ہے. اور حلال کا مطلب ہوتا ہے مباح ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے. وجوب کے لیے اگر کیا کہتے ہیں کہ قرینہ عقلی یہ ہے کہ اگر احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا واجب ہو جائے تو بندہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا. حالانکہ بندے سے حرج کو دفع کیا گیا ہے. بندے سے حرج کو دفع کیا. نہیں سمجھ بات کو؟ احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا جو مباح ہے وہ قرینہ عقلی کی وجہ سے. عقل کا تقاضا یہ ہے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ شکار کرنے کا حکم جو آیت مذکور میں ہے وہ احسان کے طور پر ہے، بندوں کو نفع اٹھانے کے لیے ہے. بندوں کو نفع اٹھانے کے لیے. اب بندوں کا نفع اٹھانا مباح میں ہے، اباحت میں ہے. اگر واجب قرار دے دیں گے تو بندہ کے لیے نفع نہیں ہوگا بلکہ حرج میں پڑ جائے گا. بندہ حرج نہیں ہوگا. احرام سے نکلے اب شکار کرتے پھرو، ٹائم ہو نہ ہو، وقت ہو نہ ہو. تو عقل کا تقاضا یہ ہے، قرینہ یہ ہے کہ یہ اباحت کے لیے ہو. بہرحال فاستعدوا سے اباحت ثابت نہیں ہے بلکہ احل لکم الطیبات سے ثابت ہے. وہی کہہ رہے دیکھیے، بل من قول تعالی احل لکم الطیبات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول احل لکم الطیبات کی وجہ سے ہے. ومن ان الامر بالاستیاد انما وقع منتا ونفعا للعباد. اور امر بالاستیاد، اور امر بالاستیاد کا مطلب یعنی شکار کرنے کا حکم، شکار کرنے کا صرف ذکر احسان اور نفع عباد کی غرض سے ہے. کیا بولیں گے؟ اور شکار کرنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ احسان کے طور پر ہے اور بندہ کے نفع کے طور پر ہے. بندہ کے نفع کے طور پر ہے. وَإِذَا كَانَ فَرْضًا، اور جب فرض ہو، فَيَكُونُ حَرَجًا عَلَيْهِمْ، تو بندوں پر حرج ہوگا. بندوں پر حرج ہوگا. اگر شکار کرنا فرض ہو تو بندوں پر حرج ہوگا. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ. کیا بولیں گے جی؟ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْأَمْرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ، تو مناسب ہے تو امر اطلاق کے وقت وجوب کے لیے ہو. امر اطلاق کے وقت جب مطلق بولا جائے، جب مطلق بولا جائے تو وجوب کے لیے ہو. وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ، اور قرائن اور مجاز کی بنیاد پر غیر وجوب پر محمول ہو. اور قرائن اور مجاز کی بنا پر غیر وجوب پر محمول
تو امر جب مطلق بولا جائے گا تو وجوب کا معنی لیا جائے گا، اور اس کے خلاف اگر کوئی قرینہ ہے تو اس معنی پر بولا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ امر 16 معنی کے لیے آتا ہے، لہذا جب مطلق بولا جائے گا تو وجوب کا معنی لیا جائے گا، اور وجوب کے خلاف کوئی دلیل ہو تو وہ اور باقی دوسرے معنوں کے لیے ہوگا۔ تو اذا حللتم فاصطادوا میں قرینہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہ شکار کرنا احسان کے طور پر ہے، بندوں کے نفع کے لیے ہے، اگر واجب اور فرض ہو جائے تو بندہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا سمجھ میں آیا کہ یہاں امر اباحت کے لیے ہے۔ تو وجوب کے خلاف کیونکہ قرینہ موجود ہے، لہذا وجوب کے علاوہ کوئی دوسرا معنی یعنی اباحت لیا جائے گا۔ پورا سبق سمجھ شریف میں آ گیا ماشاءاللہ۔ چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی وجوب کی دلیل پڑھیں گے کہ امر وجوب کے لیے کیوں آتا ہے۔ تو دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔